أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقین کالفجار. سورہ صاد کی یہ چند آیات ہیں. آیت نمبر 26، 27 اور 28. پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس زمانے کے نزول کے وقت کا ذکر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا وہ بات سورت کے بالکل آغاز میں آئی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا. اور ابھی جو آیت پہلی میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا داؤد. اور داؤد علیہ السلام انبیاء میں سے بڑے مرتبے والے نبی ہیں. نبی تو ظاہر ہے کہ بے شمار گزرے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک متکلم فی روایت کی روح سے کم و بیش 1,24,000 نبی گزرے. اتنی بڑی تعداد میں انبیاء گزرے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ان میں سے 4 پر پوری کتاب نازل کی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور داؤد علیہ السلام پر زبور. گویا کہ انبیاء کرام میں سے جو 4 اس مرتبے کے نبی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ ان کو پوری کتاب عطا فرمائی گئی. داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے قرب والے، جیسا کہ آیت گزری ہے اور آگے بھی آیات ایسی ہیں
اللہ کے بڑے قرب والے اور اللہ کی طرف بڑی انابت والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خلیفہ کا لفظ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، ایک آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ یہاں اس پہلی آیت میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اب خلیفہ بنایا ہے تو خلیفے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کرتا ہے، حاکم ہے فیصلے کرے گا، اس کے مقرر کردہ قاضی ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور قرآن کریم کے بالکل شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا بلکہ پوری نوع انسانی کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ تو اس وقت فرمایا، فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہاں فرشتوں نے اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ استفسار کے طور پر سوال کیا، جیسا کہ وہ واقعہ سارا تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے، آپ کے علم میں ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں، وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ قرار دیا، اس کے بارے میں اہل علم نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا گیا۔ اگر کہیں کہ خلیفہ بمعنی نائب یا اسسٹنٹ کے، تو اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نائب تو اس کا ہوتا ہے جو کبھی چلا جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، جیسے نائب صدر ہوتا ہے، نائب ناظم ہوتا ہے، ہمارے جو انجمنیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ان میں نائب ہوتے ہیں۔ وہ نائب کی باری کب آتی ہے؟ جب اصل نہ ہو۔ اگر اصل اپنے دفتر میں موجود ہے تو نائب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ اصل چھٹی چلا جائے تو اس کی جگہ پر نائب آ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو چھٹی جانے والا نہیں، وہ تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، وہ ہمیشہ ہے، دائمی حیثیت ہے۔ تو اس شکل میں نائب کا کیا معنی ہوگا یا خلیفہ کا کیا معنی ہوگا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا میں بنی نوع انسان سے پہلے جنات، قوم جنات آباد تھی، اللہ رب العزت نے انہیں زمین بدر کر دیا، یعنی وہ زمین پر آباد تھے، اللہ رب العزت نے انہیں زمین سے ایک مرتبہ زمین بدر کر دیا، اور ان کی جگہ پر آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو لانا طے ہوا۔ تو اس وقت اس حساب سے کہا کہ تم جنوں کے پیچھے آنے والے خلیفہ ہو، خلیفہ خلف، پیچھے آنے والے۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا میں تو بہت خلیفہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت خلیفے ہوتے ہیں، ہر محلے میں ایک خلیفہ، ہر شہر میں کئی خلیفے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ لکھا رہتا ہے فلاں فلاں سرکار کے خلیفہ فلاں فلاں حضرت۔ وہ بھی اس لیے کہ پہلی سرکار ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر یہ دوسری سرکار آ گئی۔ خلیفہ مجاز لکھا ہوتا نا، کہیں خلیفہ مجاز، یعنی یہ وہ خلیفہ ہیں کہ پہلی سرکار نے گزرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ
یہ سرکلر جاری کر دیا تھا کہ ہمارے بعد ہماری گدی یہ سنبھالیں گے۔ اس اعتبار سے دنیا میں ہمارے تو آج کل خلیفے جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ اینٹ اکھاڑے تو نیچے سے خلیفہ نکل آتا ہے، ہمارا تو اب عالم یہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پوری قوم کو زمین بدر کیا اور اس کی جگہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو لانے کو خلیفہ کہا۔ خلف پیچھے آنے والا خلیفہ ان معنوں میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر یہ کہا جائے دوسری تفسیر میں جیسے کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بسایا اور اسے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے کر انہیں اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے خلیفہ مقرر کیا، یعنی انسان کی کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، ذمہ داریاں لگائیں۔ اب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ غائب ہو گیا، کیونکہ وہ تو حی و قیوم ہے، اس کے تو غائب ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات میں سے، اپنی ملک میں سے کچھ اختیارات انسان کو دیے اور کہا کہ ان کو میری مخلوق میں نافذ کرو، تو یہ تو بات معقول بنتی ہے نا۔ یہ کہنا کہ وہ اللہ کے ان معنوں میں خلیفہ، وہ تو خلیفہ کوئی ہو نہیں سکتا، وہ تو ہمارے مزاروں والے سرکار اور دربار آپس میں خلیفے بنائے پھر رہے ہیں، یا تھے خلیفۃ المسلمین حاکم کے معنی میں۔ 4 خلفاء مشہور نا، خلفاء راشدین، اور ان خلفاء راشدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ قرار دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے بعد ہدایت والے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ گویا کہ خلفاء راشدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ قرار دیا کہ آپ کے بعد وہ ہوں گے، اور اللہ کے بعد کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، ان ڈیوٹیوں کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنا یہ انبیاء کی ذمہ داری اور بنی نوع انسان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا، اور یہاں خلیفہ بمعنی بادشاہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہاں خلیفہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا حاکم کے معنی میں، اور آگے ساتھ ہی فرما دیا فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کیا کیجیے۔ تو دونوں جگہ پر جو لفظ خلیفہ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی واضح ہو گیا، اور ایک اعتبار سے دونوں میں ایک ہی قسم کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، عدل کرنا اللہ کا حکم ہے نا، لوگوں میں عدل کرو۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے مابین حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ نفسانی خواہش کی پیروی نہیں، بلکہ اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں اور انبیاء کرام کو اللہ کے احکام ماننے، ان پر عمل کرنے، انہی کو نافذ کرنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں یہ نفسانی خواہشات اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی، اللہ کی راہ پہ نہیں رہنے دے گی۔ اب نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے نا۔ نفسانی خواہشات، سردی کا موسم ہے، نرم اور گرم بسترا ہے، نرم اور کمبل نرم، بستر نرم، باہر ٹھنڈی، پانی بھی ٹھنڈا، موسم بھی ٹھنڈا۔ اب یہاں نفس کیا چاہ رہا ہے کہ پڑے رہو، بستر میں پڑے رہو، باہر نکلو گے تو پہلے نمبر پر بستر سے، کمرے سے نکلتے ہی ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ اگر وضو کرو گے تو پانی ٹھنڈا لگے گا، اگر گیزر یا کچھ ایسی چیز، ہیٹر وغیرہ چل رہا ہے، وضو کرتے وقت یقیناً وہ گرم گرم محسوس ہوگا، لیکن
آخر اس کی ٹھنڈ ہی ہے. جیسے ہی گھر سے نکلیں گے راستے میں پھر وہ پانی جو ہے اپنا آپ دکھائے گا کہ آپ ابھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے. اگر اللہ رب العزت کے احکام کو مانے گا، ان پر عمل کرے گا تو وضو کرے گا، مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا. اور اگر نفسانی خواہش کی پیروی کرے گا تو کیا ہوا؟ بستر سے نہیں نکلے گا، اللہ کی راہ سے ہٹ گیا یا نہیں؟ اسی طرح دولت ہے، بہت ساری لمبی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. دولت انسان کو بہت پیاری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ نکالو اور غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو. قرآن کریم میں اللہ نے بکثرت یہ حکم دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرو. جتنے بھی خرچ کرنے کی جگہ یا مقامات آتے ہیں ان پہ خرچ کرو. جبکہ روپیہ پیسہ بڑی قیمتی چیز ہے، جی نہیں چاہتا کہ ایسے آدمی ہاتھ سے نکال دے. مزدور آدمی ہے، وہ خون پسینے کی کمائی عرق جبیں بہا کے وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور جب اس میں سے 2.5% یا 5% یا 10% کو نکالنا پڑ جائے، کچھ لوگ تو بہت زیادہ نکالتے ہیں نا. شیعہ کے یہاں پتہ کتنے % ہے؟ 5واں حصہ خمس. 100 میں سے 5واں حصہ کتنے % ہوا؟ 20%. اور وہ 20% نکالتے ہیں تو کہنے کو وہ بھی مسلمان ہی نا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ 20% نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ صرف 2.5% ہے. ہم وہ 2.5% بھی نہیں دیتے اور وہ 20% بھی نکالتے ہیں. بہرحال دولت بڑی پیاری ہے. میں کئی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں کہ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ نوٹ تھما دیں، پکڑ لے گا. اب اسے کہیے واپس دے تو واپس نہیں دے گا، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس نوٹ کی قیمت کیا ہے، اس نوٹ کے فائدے کیا ہیں. اس سپر مارکیٹ میں جاؤں گا، کیا چیز لاؤں گا، وہ اس لائق بھی نہیں ابھی کہ سپر مارکیٹ میں جائے. لیکن نوٹ ہاتھ میں آ گیا، واپس نہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کو دولت سے پیار ہے. اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس کو غریبوں مسکینوں میں، یتیموں بیواؤں میں بانٹو. اگر اللہ کی مان لے تو زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دے گا، اور اگر نفس کی مانے گا تو وہ روک لے گا. راہ راست سے بھٹک گیا. قارون نے بھی تو دولت اکٹھی کر کے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کیا تھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسے اس کی دولت سمیت بلکہ اس کے گھر سمیت، صرف پیسے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا. راہ راست صرف بھٹکتا ہی نہیں، کبھی کبھی اللہ رب العزت اسے دنیا سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیتا. اب اس کو ذلیل و خوار بھی کیا گیا، اس کی دولت، اس کا گھر اس کے سر پہ لاد کر اس کو زمین میں دنسا دیا گیا. یہ ہے کہ اگر آدمی نفسانی خواہش کی پیروی کرے، ایک خواہش کی پیروی نہیں، اگر خواہشات کی پیروی میں لگ گیا تو گویا کہ راہ راست سے وہ بھٹک جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے محبوب پیغمبر جسے اس نے کتاب عطا فرمائی اور جسے بارہا کہا کہ وہ بڑے اواب، بڑے ہی زیادہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے. اواب کے ذکر میں نے کہا تھا کہ نماز بھی ہے صلاۃ الاوابین. اواب کا آپ یہ نہ کر لیں کہ جو بڑے نیک پاک باز لوگ ہوتے ہیں، جن کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے، رشتہ قائم رہتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلاۃ الاوابین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز. اور اگر کوئی بھی شخص وہ نماز پڑھے تو ہر کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ اللہ کا اسپیشل بندہ بنے گا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کی اجازت ہوگی. وہ میں آپ سب پڑھ سکتے ہیں. نماز کا نام صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین کا وقت جس وقت سورج کافی اونچا ہو جائے
اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ظاہر ہے کہ 8-9 بجے وہ اپنی گرمی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ سردیوں میں تو سارا دن وہ اتنا کام نہیں چلاتا، اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے۔ گرمیوں میں 8-9 بجے وہ گرمی خوب ہو جاتی ہے، اور اس نماز کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت تب ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں نیچے سے جلنے لگے۔ 8-9 بجے زمین گرم ہو گئی، اونٹ کے بچے کے پاؤں نرم ہیں، وہ جلدی جلنا شروع ہو جائیں گے۔ اونٹ کے پاؤں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نیچے سے لکڑی کی طرح سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ چلتا ہے ہر جگہ اور اسے کچھ نہیں ہوتا۔ صلاۃ الاوابین کو اوابین اسی لیے کہا گیا کہ وہ عموماً وہی پڑھتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ورنہ تیار ہوئے، فجر گزر چکی ہے، نہیں پڑھی، اپنے ڈیوٹی ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، نہا دھو کے کپڑے پہنے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، صلاۃ الاوابین کب آئے گی پتہ ہی نہیں۔ اور جسے فجر نہیں پتہ چلا اس نے اوابین کہاں پڑھنی ہے؟ جسے فجر کا علم نہیں جو کہ فرض ہے، اوابین کہاں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہی پڑھے گا کہ جو پہلے 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، پھر اس کی باری اوابین، اشراق، اس قسم کے نمازوں کی طرف آئے گی۔ اشراق ہے سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد شروع ہو گئی، آدھا گھنٹہ اس کے دوران آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ شروع ہو جاتی ہے صلاۃ الاوابین، سورج کے تھوڑے گرم ہو جانے سے لے کر ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تک، یہ سارا وقت جو ہے وہ صلاۃ الاوابین کا ہے۔ اور اسی نماز کا دوسرا نام ہے صلاۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ عربی میں اور فارسی میں نماز چاشت، یہ مشہور لفظ ہے، نماز چاشت یہی صلاۃ الضحیٰ ہے۔ ضحیٰ جو وقت ہے اس وقت کو فارسی میں چاشت کہا گیا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اگر نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی، اللہ کی راہ چھوڑ جو بیٹھو گے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ خواہشات نفس کو آج بھی جو کوئی اپنے دل سے لگا بیٹھتا ہے، اللہ رسول کے احکام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ شدید کا لفظ تو اردو میں عربی میں سب میں ایک جیسا ہی ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب، انتہائی سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ یوم حساب یوم جزا قیامت کا دن ہے نا۔ جو لوگ قیامت کے دن کو بھول بیٹھتے ہیں وہی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھی لگتے ہیں۔ جسے یہ یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سے سوال جواب ہوں گے، مجھے جواب دینا ہوگا، وہ آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا توجہ دیتا ہے، تھوڑا سا سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال جواب ہوں گے، جواب طلبی ہوگی، اس آدمی کے لیے دنیا میں باغیں اس کی کھلی چھوٹی ہوئی ہیں، جدھر چاہے شتر بے مہار چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم حساب کو بھول گئے، اسی کے نتیجہ میں یہ ان افعال کا ارتکاب کرنے لگے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دردناک شدید سخت عذاب دے گا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہے، یہاں سما کا لفظ بھی سنگل ہے اور ارض کا بھی سنگل ہے۔ کہیں سماوات آتا ہے، آسمان جیسا کہ معروف ہے 7 آسمان ہیں،
اور ساتھ ہی زمینیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا مثلہ سورہ طلاق میں یہ موجود ہے، 7 آسمان اور اتنے ہی یا اسی طرح زمینیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 7 زمینوں کا بھی باقاعدہ 7 کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں کی روح سے 7 ہی آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ہم نے آسمان اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کو ہم نے باطل، ناحق، بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی کھیل تماشا ہو گیا۔ پھر آدمی کوئی کام کرے تو کہتے ہیں نا کہ یہ کھیل تماشے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کوئی کھیل تماشا نہیں، اللہ رب العزت نے یہ کسی مقصد کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمارے بالکل دیسی انداز میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا کارخانہ بنایا ہے، اللہ نے یہ دنیا کیا کارخانہ بنایا ہے، اور اللہ کے ہی اپنے کھیل ہیں۔ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرنا، اللہ کے کھیل ہیں یعنی اللہ کھیل کھیل رہا ہے، یہ تو ہمارے کرتوت ہیں جو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان زمینوں آسمانوں کو بنانا، ان کی تخلیق اور جو کچھ ان زمینوں آسمانوں کے درمیان میں ہے، یہ ناحق نہیں ہے، بلا وجہ نہیں، بے سبب نہیں، بلکہ ان کا باقاعدہ ایک اللہ رب العزت نے مقصد رکھا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، اور ان زمینوں آسمانوں کی تخلیق، ان کے مابین جو کچھ ہے، ان سب کی تخلیق سمجھنا تو اتنا آسان نہیں، لیکن اگر کہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، وہ اس ساری مخلوق کا خالق ہے۔ اب صرف آپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان گنت نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہمیں، اور ہم سے مطالبہ کیا کر لیا کہ میری عبادت کرو۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور اگر ہم اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھول بیٹھیں گے، یہ ہمارا قصور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کو ہمیں ایسے ہی تو نہیں بنا دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اگر ہم عبادت نہ کریں تو گویا ہم اپنی تخلیق کا مقصد ہم بھولے ہوئے مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان عبادت کرے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکے۔ فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو بلا وجہ نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کی تخلیق کا ایک سبب ہے۔ اور انسان اگر اپنے دائیں بائیں گرد و پیش دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے تھوڑا سا غور کرے، اتنی بڑی چیز آسمان، جس کا تا حد نظر ایک ہی جیسا تختہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہماری نظر اتنی دور جا سکتی ہے، ہم کیا جانتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہے۔ ہوائی جہازوں والوں نے اور خلابازوں نے ساری دنیا گھوم کے دیکھ لی، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، کہیں کبھی کسی نے یہ بتایا ہو کہ کہیں ہم نے ستون بھی دیکھا ہے آسمان کے نیچے، کہیں کسی نے کہا ہو کہ ہم نے دیوار دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مخلوق کو ہمارے سروں پہ کھڑے کر رکھا ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی توجہ کرے تو اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ وہ اتنی قدرتوں کا مالک، اس مالک نے ہمیں بنایا، ہماری تخلیق فرمائی، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے بعض کام کرنے کا حکم دیا جو اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کا مقصد قرار دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ اگر ہم مقصد بھول جائیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ مقصد ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، باطل یعنی بیکار، بے مقصد، ناحق۔
ہم نے زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز ناحق نہیں بنائی اور نہ زمین و آسمانوں کے مابین. زمین بذات خود ایک مخلوق ہے, آسمان بذات خود ایک مخلوق ہے, اور زمین و آسمانوں کے درمیان ہم ہیں یا نہیں؟ زمین کے اوپر ہیں, آسمان کے نیچے ہیں, اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری زمین و آسمان کے مابین ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں, ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اسے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ پانا چاہیے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت. ہم اللہ کی عبادت کا مقصد کب پا سکتے ہیں؟ جب عبادت کریں گے. عبادت نہ کریں گے تو گویا ہم نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی بلا دیا یا چھوڑ دیا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان تو کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا من النار, جو کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ایسے ہی بس ایک دہریوں کا نظریہ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ انسان, یہ حیوان, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود بخود بنتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں. یہ جو شکست و ریخت چلتی ہے, بننا اور ٹوٹنا, یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور آٹومیٹک سسٹم اتنا زبردست چل رہا ہے. اس پوری کائنات کو چلانے والا نعوذ باللہ کوئی نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ کوئی چیز یہاں دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی آدمی ریموٹ کنٹرول لے کے نہ بیٹھا ہو. یہ ریموٹ والی چیزیں بھی آج کل جو آئی ہیں, کیا ریموٹ آٹومیٹک بھی ہے کہ بغیر کسی کے دبانے سے ہی وہ چل جائے گا؟ آخر اسے بھی تو کوئی چلاتا ہے. اب اس کے بٹن دبانے سے آگے ایک مشین نے کام کرنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے. اتنی بڑی دنیا کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ ایک آئٹم ہے, ٹوٹتا رہتا ہے, جڑتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. عجیب آدمی ہے کہ یہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے کہ تمہارا آئٹم کہاں کہاں سے ہو کے آیا. ہے یا نہیں بات سوچنے والی کہ تم اتنی بڑی دنیا کو کہتے ہو, پر ذرا اپنے بارے میں سوچو یہ آئٹم کہاں کہاں سے ہو کے آ رہا ہے. اور پھر عجیب بات کہ انسان کے دنیا میں آنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے, دوسرا کوئی طریقہ نہیں. آئٹم کا تو مطلب تھا کہ کبھی کسی طرح انسان بن جائے, کبھی کسی طرح بن جائے. انسان کے دنیا میں آنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ میاں بیوی کا, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے, ایک نیا انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اتنا مضبوط سسٹم بنا کے اس کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. یہ سسٹم آٹومیٹک نہیں ہے. یہ دنیا آئٹم نہیں کہ ٹوٹتی بنتی رہتی ہے, آئٹم ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی, اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اس کا سارے کا سارا انتظام ہے. اللہ نے فرمایا ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا گمان ہے. مسلمان آدمی ہو تو وہ کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا, یہ زمینیں, یہ آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہیں, باطل ہے, کوئی معنی نہیں. فویل الذین کفروا من النار, اور جو کافر اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں, دہریے ہیں, بے خدا ہیں, جن کا اللہ رب العزت کی ذات میں ایمان نہیں ہے, جو اس مخلوق کو آٹومیٹک سسٹم کے تحت قرار دیتے رہتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کے لیے ویل ہے, ویل بربادی ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے جہنم ہے. جہنم کی ایک وادی کو بھی ویل کہا گیا اور مطلقاً ہلاکت اور بربادی کو بھی ویل کہا گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کا نظریہ رکھنے والوں کا نتیجہ ہلاکت ہے, بربادی ہے اور جہنم ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرے, اللہ رب العزت کی شب و روز نعمتیں استعمال کرے, اور جب باری آئے اس کا تھوڑا سا صلہ دینے کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو, تو کہے کہ شکر کس چیز کا, یہ تو خود بخود میرے پاس آ گیا تھا. دولت میرے پاس آ رہی ہے, اولاد میرے پاس آ رہی ہے, اللہ رب العزت کی دیگر نعمتیں میرے پاس, یہ خود بخود سسٹم چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا صریحاً انکار ہے, اور جو آدمی انکار کرے اس کا آخری ٹھکانہ اللہ نے فرمایا جہنم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ معروف ہے, بلکہ بعض دیگر علماء کے بارے میں بھی میرے پڑھنے میں بعض واقعات آئے جن کا مجموعی
جن کی بنیاد یا مرکزی نقطہ جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کسی نے کسی کو کسی طرح سمجھایا، کسی نے کسی طرح سمجھایا۔ مناظرہ کے لیے عالم دین کو بلایا گیا، اور جب مناظرے کا معاملہ شروع ہوا تو کہا گیا کہ آپ بات شروع کیجئے، عالم دین اور دہریہ ان کا مناظرہ ہے۔ عالم دین نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ تم بات کرو۔ اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ دنیا ہے، سسٹم ہے، جیسے یہ آج کل کہا جا رہا ہے آٹومیٹک سارا کچھ بنتا چلتا رہتا ہے، اسے چلانے والا اسپیشل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بات تو ویسے بہت زبردست تم کر رہے ہو، میں نے بھی آج دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز تھا اور وہ پتہ چلا کہ وہ کیپٹن کے بغیر ہی پانی میں پورا جہاز بغیر کیپٹن کے چلتا آ رہا ہے۔ اب عالم دین کا اتنا کہنا، وہ آدمی کان کھڑے کر کے، جیسے آدمی اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے نا، اچھل پڑا، اتنا بڑا جہاز اور تم کہہ رہے ہو، اچھے عالم ہو میرے ساتھ مناظرہ کرنے والے، کہہ رہے ہو کہ جہاز بغیر کیپٹن کے چل رہا۔ مناظرہ ختم ہو گیا یا نہیں؟ مناظر نے کہا احمق انسان، ایک جہاز جو دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ساری اس دنیا کے مقابلے میں جہاز کی کیا حیثیت؟ ایک جہاز تم کہتے ہو نہیں چل سکتا کیپٹن کے بغیر، اور اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی مخلوق، اتنی دنیا، یہ ساری بغیر کسی کے چلانے کے بغیر کیپٹن کے چل رہی۔ آدمی کو سمجھ آ گئی۔ کبھی کبھی ایک ہی نقطہ کام دے جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کو کتابیں پڑھ کے نکل جائیں فائدہ نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی ایک جملہ کہیں سے پڑھ لیا، بات سمجھ میں آ گئی، بات اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، اور اس کو چلانے والی وہ ذات خود ہیں جو ہماری تمام تر عبادتوں کی واحد مستحق ہے۔ جس نے نعمتوں سے نوازا ہے، عبادت تو اس کی چاہیے نا۔ نعمتیں اللہ کی، اور عبادت کے لیے غیر اللہ کے سامنے جھکتے پھریں، ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے پھریں، قبروں کی مٹی چاڑتے پھریں، اور وہاں سے جاگتے مانگیں، جا کے وہاں سے۔ دینے والا اللہ ہے اور مانگتے ہیں قبر والے سے۔ اور ہمارے یہاں تو پھر اتنا مضبوط عقیدہ ہو گیا لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دیا بھی اسی نے ہے۔ پہلی حماقت یہ کہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس سے بڑی ضلالت یہ کہ کہتے ہیں اسی نے دیا ہے، اور باقاعدہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہی دیتا ہے۔ کسی کے یہاں 2-4 مہینے، 7 مہینے، 10 مہینے، سال امید نہیں لگ رہی، شادی ہو گئی اور بچہ نہیں ہونے والا، ادھر ادھر سے باتیں، تو یہ سلسلہ تو بڑا معروف ہے نا۔ شادی کے بعد آج کل تو بہت زیادہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت عرصہ پہلے کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی، 4 سال 5 سال بچہ پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی اتنا بڑا لمبا شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی آج کے موجودہ ماحول میں ہر چیز جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، گاڑیاں تیز، جہاز تیز، یہ تیز، وہ تیز، حتیٰ کہ ہماری فکر میں تیزی آ گئی ہے۔ 2-4 مہینے شادی کو گزر جائیں اور کوئی توقع بچہ پیدا ہونے کی ابھی نظر نہیں آ رہی تو باتیں شروع ہو جاتی، اور پھر ساتھ ہی مشیر حضرات موجود ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر سے 2-4 مرتبہ باتیں سننے کی ملی، بھائی کوئی خوشخبری، جملہ بڑا اچھا اسپیشل ہے، بھائی کوئی خوشخبری، بہو کوئی خوشخبری، بہو بیچاری کیا کرے، خاموش ہے، اللہ کی ذات کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ جانتی ہے۔ اب یہاں مشورے دینے والے مشیر حضرات جو ہیں، وہ مشیر بھی خواتین میں زیادہ تر ہوتی ہے، یہ اسپیشلسٹ جو ہے نا اس کھاتے کی، وہ زیادہ تر خواتین ہیں، اپنے شوہروں کو بھی ساتھ لگا لیتی ہیں۔ وہ مشورہ دے کے آ جاتی ہے فلاں جگہ پہ، اگر کسی کا عقیدہ تھوڑا سا اچھا ہے تو وہ اگنور کرتا ہے کہ باتیں کرتے ہیں لوگ فلاں جگہ سے، ایک آیا اگلے مہینے دوسرا، اگلے مہینے تیسرا، روز بروز نئے سے نئے ٹھکانے، نئے سے نئے پیر، نئے سے نئے اولاد دینے والے۔ بار بار جب ایک ہی طرح کا مشورہ آ رہا ہے، گھر والوں نے بھی اب کہنا شروع کر دیا کہ تم جاتی کیوں نہیں، اپنے شوہر کو ساتھ لو، فلاں مزار پہ جاؤ۔ اب وہاں جا کے اس مزار والے سے مانگنا شروع کر دیا، جس نے دینا تھا اس سے چھوڑ دیا، یعنی نعوذ باللہ، اللہ رب العزت میں یہ طاقت نہیں رہی کہ اس گھر میں بچہ ہو۔
اب دربار والے بچے دیں گے، اور پہلی حماقت یہ کہ دربار پہ جا کے مانگا، اور اس سے بڑی زیادہ حماقت اور ضلالت یہ کہ یہ قبول بھی کر لیا کہ بچہ اسی نے دیا، اور اسی طرح کے نام بھی رکھ دیے۔ پیر بخش نام ہے نا ہمارے یہاں پاک و ہند، کہیں کہیں شاید جہالت کی وجہ سے یہ نام ہوگا پیر بخش، ولی بخش، نبی بخش، اور ایک نام بڑا اسپیشل ہے، میں کہا کرتا ہوں پیراں دیتا۔ پاکستان میں انڈیا میں نام ہوگا یہ، پتہ نہیں بنگلہ دیش والے ہمارے چونکہ عموماً سننے والے نہیں ہوتے، شاید کہیں بنگلہ دیش میں بھی کہو پیراں دیتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا فوش قسم کا نام ہے۔ پہلی بات، پیر ایک ہوتا ہے نا، اور پیراں پیراں فارسی کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ پلورل، پیر کا پلورل، ایک پیر نے نہیں دیا، یہ پتہ نہیں کتنے پیروں نے مل کے یہ بچہ دیا ہے۔ حماقت کی انتہا ہو چکی ہے۔ نعمتیں اللہ دے اور یہ جس کے نام چاہیں لگا دیں۔ کہا کہ یہ بچہ پیر نے دیا ہے، نام بھی اسی پیر کی مرضی سے ہے، آئندہ پھر ساری عمر یہ ایسا لٹکاتے ہیں پیر کے ساتھ، ہر کام پیر کی مرضی سے۔ بچے کا نام پیر رکھیں گے، بچے کے عقیقہ میں پیر صاحب آئیں گے، بکری کے گوشت کو پیر صاحب شروع کریں گے، منگنی کرنی ہے پیر صاحب ہی واقعی یہاں بھی ڈن کریں گے، اور شادی پیر صاحب کی مرضی، ہر کم پیر صاحب کی مرضی سے۔ اللہ کے بندو، دیا اللہ رب العزت نے اور تم کہاں بہکتے پھر رہے ہو؟ اولاد تو صرف اللہ دیتا ہے نا، یہ صرف سوائے اللہ کے کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس حد تک شرک میں ہمارے لوگ بہک جاتے ہیں کہ بچے پیروں کے نام لگا رکھے ہیں، پیراں دیتا، پیر بخش اور ولی بخش، کیا کیا نام دے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی پوری کائنات کا چلانے والا، اللہ رب العزت ہی اس طرح کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا، اور ہماری تمام تر عبادتوں کا صرف وہی اکیلا مستحق ہے۔ سوائے اس کے کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اور سوائے اس کے کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو حیدرآبادی اسلام ہے نا، فرشی اسلام بھی اس کو کہتے ہیں، لکھنؤ، حیدرآباد، کچھ بڑے اسپیشل قسم کے علاقے ہیں جہاں اسلام بڑے بہترین طریقے سے یہ دیکھیں، یہ ہلاتے خود بھی ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں کافی سارا۔ اس کو رکوع کی شکل قرار دیتے ہوئے یہ بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ آپ سلام کیجئے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، ہم اپنے شہر کے علاقے کے مطابق، آپ کے شہر میں غلط رسم پڑی ہوئی ہے، اس غلط رسم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک کام اس طرح ہوتا ہے تو اسی کو چلائے جائیں گے۔ سلام کریں سیدھا سیدھا، ایک ہاتھ سے مسافہ کریں۔ اگر آپ نے مسافہ نہیں کرنا، بس صرف وہی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کھڑے رہیے، کھڑے کھڑے کچھ اس طرح کا کر لیں کہ آپ نے اپنی حرکت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، لیکن اپنی کمر کو مت جھکائیں۔ کمر کو جھکانا، رکوع کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور اولاد اللہ کے سوا کوئی تو دے نہیں سکتا، مانگیں تو صرف اللہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل الذین کفروا من النار، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، کیا ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو کہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقیوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان میں آپس میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے مر گئے تو سب مر گئے، ایک ہی طرح کے سارے مر گئے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں۔ اگر ایک مر گیا مشرک اور دوسرا مرا مومن، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے قبر سے، بلکہ قبر سے پہلے دنیا میں ہوتے ہوئے
اس کے لیے اعزاز و اکرام شروع کر دیا۔ آدمی دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہا ہے، موت آئی، اور موت تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو آنی ہے۔ اگر اہل توحید اہل ایمان میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت ایسے، اس کے جسم سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھولے فرف اور پانی نکل جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی کانٹوں والی جھاڑی پر ململ کا کپڑا ڈال کر ایک کنارے سے کھینچا جائے۔ ململ چونکہ بڑے دور دور دانے ہوتے ہیں، دھاگا پتلا ہوتا ہے، اگر ململ وہ ہے تو وہ دانہ دانہ ریشہ ریشہ ہو جائے گی یا نہیں، ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے گی۔ روح کو فرشتہ نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے جسم میں، جس میں وہ شروع سے تھی، یہاں باغتے چھپتے پھر رہی ہے، پورے جسم کو دھنک کے بلکہ روئی کی طرح کر دیتی ہے، جسم کا ریشہ ریشہ اس کپڑے کی مانند کر دیتی ہے۔ لیکن وہ تو جو ڈیوٹی لے کے آیا ہے، اس کی ڈیوٹی پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا زور سے دے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے ملک الموت کو ڈیوٹی میں سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے روک لیا۔ ہم جب ولیوں کی کرامات بیان کرنے پہ آتے ہیں تو حد کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا کا ایک ہی بچہ تھا۔ کہانی بڑی دل کو لگتی ہے، دل کو ایک ہی بچہ تھا اور وہ مر گیا۔ اب جس کا ایک ہی بچہ ہو، اکلوتا ہو، مر جائے تو بڑھیا تو بیچاری گئی نہ کام سے۔ اس نے کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں تیری منگتی ہوں، میں تیری ملنگنی ہوں، میں تیری نیاز دینے والی ہوں، اور میری عمر نکل گئی ساری تیرا نام لیتے لیتے، اور میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اب یہ سرکار نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے ایسے دیکھا ملک الموت جا رہے ہیں لے کے روح، اور اس دن جتنے لوگ، یہ بھی نہیں کہ بھئی یہ کسی بچے کی روح لے کے گئے، جتنے لوگ تھے ان کی روحیں نکال کے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پولیس والا آیا تھا اور وہ کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ ملک الموت اور ہر شیخ عبد القادر جیلانی کیا کوئی بھی انسان یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ملک الموت آ رہا ہے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہر کسی کو ملک الموت کی نظر آنا شروع ہو جائے تو موت ہی بہت جلدی نکل جائے، سانسیں نکل جائیں ساری کی ساری۔ ملک الموت کو جاتے دیکھا، کہتے ہیں جست لگائی، چھلانگ لگائی، وہ اوپر کو چڑھ گئے۔ پتہ نہیں اب اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، یہ کیسے اوپر چڑھ گئے۔ راستے میں زمین آسمان کے درمیان میں جا کے شیخ عبد القادر نے ملک الموت کو روک لیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ملک الموت سے سپیڈ ان کی زیادہ ہوئی نا۔ یہ تو اوورٹیک کر کے آگے بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ اوورٹیک کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے پکڑنا تھا۔ پکڑ لیا اور کہا کہ فلاں بڑھیا کا بیٹا، آج تم نے اس کی روح قبض کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ کہا نہیں، وہ روح واپس کر دو، وہ تو میری مریدنی ہے۔ مریدوں کے لیے تو پیروں کے دلوں میں بڑی اسپیشل خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ کہا میری مریدنی ہے، وہ روح واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے لے کے آیا، میں واپس نہیں کرتا۔ سرکار نے چھینا چھپٹی شروع کی، ملک الموت سے روحوں والا تھیلا چھین لیا، تھیلے کا منہ کھول دیا، تھیلے کو الٹا کیا۔ اس دن جتنے لوگ مرے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ ملک الموت کو بھی ہاتھ لوگ لگا لیتے ہیں اور مرے ہموں کو واپس کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی طاقت، اور یہ سارے قصے جعلی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص، ایک عالم دین شخص، ان سے اس قسم کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی غلط حرکت کریں گے جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ کہاں ملک الموت، کہاں شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں ملک الموت، اور دنیا کا کہاں طاقتور سے طاقتور شخص۔ ملک الموت کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سلسلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان لوگوں کی طرح، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو کہ زمین میں فساد کرنے والے. یعنی اللہ رب العزت ایسا تو نہیں ہے کہ فساد کرنے والے بھی اور جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ بھی، مفسد اور مصلح دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ نے جا بجا فرمایا کیا کبھی سایہ اور دھوپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ٹھنڈ اور گرمی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح صالح اور فاجر یہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. فرمایا ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے، تم سمجھتے ہو کہ مرے اور سارے مر گئے، ایک جیسے مر گئے؟ نہیں. دنیا میں اللہ رب العزت دنیا سے ہی نیک آدمی کا سلسلہ اسپیشل شروع کر دیتا ہے. ملک الموت آتا ہے، جان نکال کے لے کے جاتا ہے. ملک الموت کا آنا، اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آدمی جو صاحب ایمان ہے اس کو موت نام کی کوئی تکلیف ہی نہیں رہتی. خوشی خوشی وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ روح جو چھپتی پھر رہی ہے، دونوں کا فرق تو یہیں شروع ہو گیا نا. اس سے آگے آپ مرحلہ آتا ہے قبر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں کہ قبر جو ہے اول منازل الاخرہ، پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اس کے بعد آخرت تو شروع ہو گئی نا بندے کی. پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کو اللہ رب العزت دو میں سے ایک چیز، اگر نیک آدمی ہے تو اس کے لیے جنت، اور برا آدمی ہے تو اللہ رب العزت اس قبر کو اس کے لیے جہنم کا سلسلہ شکل دے دے گا. قبر کے بارے میں کہا گیا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ. اہل ایمان کا تو یہیں پتہ چل گیا کہ ان کو قبر میں جاتے ہی اللہ گویا کہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. آگے کا سلسلہ ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. اللہ رب العزت اہل ایمان کو وہ پانی کا پیالہ مہیا کرے گا کہ وہ 50,000 سال کا دن دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. آب کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیالہ پیے گا، اتنا لمبا حساب کتاب کا دن ہے، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اور اس کے بعد آگے جنت ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فاجروں کو اور اہل ایمان کو ایک جیسا کر دے گا؟ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کو اور ایمان و عمل صالح والے لوگوں کو ہم ایک جیسا کر دیں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم فاسق و فاجر اور گناہگار لوگوں جیسا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا دینا ہے. نیک ہے تو نیک جزا، اور برا ہے تو اس کو اللہ رب العزت بری جزا دے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اولاد کی دعا ماں اور باپ کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اولاد کی دعا ماں باپ کو پہنچنے سے مراد یہ کہ اولاد اگر دعائیں مانگے مغفرت کی تو اس کے لیے ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ یقیناً ہوتا ہے جنت میں. جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ جنت میں ایک آدمی کو اللہ رب العزت تھوڑے تھوڑے درجے بلند دیتا جا رہا ہے. تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ کر نہیں رہا، میں تو یہاں آ گیا ہوں، یہاں تو کوئی نمازیں نہیں رہیں، روزہ نہیں رہا، حج نہیں رہا، تو یہ میرا روزانہ تھوڑا تھوڑا جو ترقی مل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ یہ تیری اولاد نیک جو تم چھوڑ کے آیا ہے
اس نیک اولاد کی دعاؤں کے نتیجہ میں تجھے یہ ترقی اور بلندیاں مل رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اولاد نیک ہو تو ماں باپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال تھوڑا اسپیشل لکھا ہے کہ کیا اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اب میاں بیوی ساری عمر ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ شوہر فوت ہو گیا ہے، بیوی اگر اس کے لیے دعا مانگے گی تو یقیناً اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر پہلے بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر پیچھے ہے، وہ اس کے لیے دعا مانگے گا۔ اور اگر کسی ایک کے فوت ہو جانے کے بعد ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری اس سے جان چھوٹی، تو وہ دعائیں مانگے گا، یہ جملہ بار بار کہا کرے گا۔ اب یہ میاں بیوی کے بارے میں ہو سکتا ہے، اولاد کے بارے میں ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کو یہ عموماً کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال کسی کی دعا جو ہے وہ رائیگاں نہیں جاتی، وہ میاں بیوی آپس میں کریں، یقیناً ان کی دعاؤں کا ایک دوسرے کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اولاد اور والدین کریں تب بھی ان کا آپس میں فائدہ ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک خواب دیکھتا ہوں جو کہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں۔ یہ خوابوں وابوں کے مسائل جو ہیں نا، یہ کبھی ٹیلی فون وغیرہ پہ بات پوچھ لیا کریں، یہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کا دوسروں سے کیا تعلق ہے؟ ایک صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ پیر صاحب ایک لڑکا لائے، کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کہاں تھا؟ پیر صاحب کہنے لگے یہ آپ کا لڑکا عراق کی جنگ میں تھا، ابھی آیا ہے، اپنے پاس رکھیں۔ وہ لوگ اس کو وارث بنا لیے۔ کاروبار زمین جو کمیشن ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، یہ حلال ہے؟ یہ کیا کیا یکدم آپ نے ایسا پاسا پلٹا ہے جیسے کیسٹ ہی چینج کر دی ہے۔ آپ جو یہ لطیفہ سنا رہے تھے اسی پہ رہتے فی الحال، اور یہ مجھے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا لگتا ہے کہ کچھ الٹ سلٹ ہو گیا اس میں۔ یعنی ایک صاحب کے 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹوں میں سے پیر صاحب ایک لڑکا لائے، 5واں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ گھر والے کہنے لگے کہ یہ 5واں بچہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کہاں تھا؟ اب اندازہ کرو کہ ماں کو نہیں پتا کہ میں نے اسے جنم دیا یا نہیں دیا، پیر کو پتا ہے۔ کتنی عجیب قسم کی اور حماقتیں! ہماری کرامات کم ہے، حماقت زیادہ لگتی ہے۔ پیر کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، ماں کو نہیں پتا کہ میں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، اس کو اتنی تکلیفیں اٹھا کے جنم دیا، اس کو دودھ پلایا، جوان کیا، اور پھر یہ عراق میں جنگ میں چلا گیا۔ یہ پیر صاحب کے حوالے سے پہلے جنگ سے تھا، وہاں سے کسی خط میں لا کے ڈال دیا۔ یہ اس طرح کی ہی کہاوتیں جو ہیں یہ بہت ساری معروف رہتی ہیں۔ کاروبار میں کمیشن ایجنٹ کو جو کمیشن دیا جاتا ہے، کمیشن ایجنٹ کچھ لوگ تو کمیشن اس طرح کا لیتے ہیں کہ وہ جس کو عربی میں عمولہ کہتے ہیں، یعنی کوئی کام کسی کا کروایا اور طے کر لیا کہ اگر کام ہو گیا تو میں اپنے لیے ٹیلی فون کروں گا، جاؤں گا، آؤں گا، یہ جو بھی ہوگا میں اس میں سے اتنا لوں گا۔ اس کی تو معقول سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ بڑا عجیب قسم کا اپنا کمیشن مقرر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میرے پاس مثال کے طور پر کام نہیں ہے، تو دوسرا آدمی جو ہے وہ پکڑ کے ایک ساتھ لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ کام میں دلاتا ہوں، اور جو تمہیں تنخواہ ملے گی اس تنخواہ کا 10% اتنے % مجھے دینا ہے۔ اب یہ تو کمیشن نہیں ہے، یہ تو پارٹنرشپ کر رہی ہے۔ یہ تو ہمیشہ پوری تنخواہ کا مسلسل ایک حصہ یہ لینے جا رہا ہے۔ یہ جائز نہیں، جبکہ اس نے ایک مرتبہ کام کیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک ہی مرتبہ اپنی کمیشن لے لے، جائز، لیکن اس طرح کی کمیشن کون لے سکتا ہے؟ کاروبار میں آپ لوگ یہ معاملات سمجھتے ہیں، کچھ کمپنیاں مین پاور سپلائی کا کام کرتی ہیں، اور وہ باہر کے ملکوں سے مختلف قسم کی مختلف کیٹیگریز میں لوگ منگواتے ہیں، انہیں لا کے رہائش دیتے ہیں، ان کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، اور رہائش تنخواہ وغیرہ سب جو ہیں وہ دے رہے ہیں، کھانا پینا انتظامات کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے کہیں
کسی کمپنی میں کسی کو بھیجتے ہیں، اگلی کمپنی سے یہ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں 5,000 اور اس کو دے رہے ہیں 2,500، 3,000، 4,000۔ اب یہ معقول بات ہے، اگر کسی کمپنی میں کوئی کام نہیں، وہ اس کی رہائش میں موجود ہے، کھانا مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، اگر اس قسم کی گارنٹی آدمی دے کے کسی کو لاتا ہے تو وہ تو تنخواہ میں سے کاٹے۔ بازار سے آدمی پکڑا، کسی جگہ کام لگایا اور کہا کہ 10% میرا، اس طرح کا کمیشن نہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہوگا۔ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت واضح کریں۔ قرآن خوانی پہلے نمبر پر اس لفظ کا معنی سمجھ لیں۔ قرآن خوانی جو ہے اس کا معنی ہے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا، یہ جائز ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا اجر و ثواب والی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کسی نے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھا تو کتنا؟ 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ قرآن خوانی اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا جو ہم نے انداز بنا لیا ہے وہ بدعت اور گناہ ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، محلے کے لوگوں کو، اور آ کے کسی جگہ کمرے میں ہال میں بٹھا دیے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک سپارہ تھما دیا کہ سارے بھائی پڑھو۔ اب سارے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد ایک سرکار انہوں نے وہاں بٹھا رکھی تھی، عموماً یا خاتون ہے یا مرد ہے، جس طرح کی قرآن خوانی اسی طرح کا وہاں کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سارے پڑھ کے اپنا سپارہ مولوی صاحب کو جمع کراتے جاتے ہیں، جی میرا ایک ہو گیا۔ دوسرا ذرا تیز سپیڈ والا کہتا ہے جی میرے 2 ہو گئے۔ سپارہ تو وہی دیا گیا ایک، اور آپ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہوگی، بہت سارے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کیا جا کے کرتے ہیں، تھوڑی دیر کہیں وہاں کیا اور کہا کہ سپارہ ہو گیا۔ سر کا ہلانا تو فرض ہوتا ہے نا ہمارے تلاوت میں، وہ ایک اسپیشل ڈیزائن ہے ہمارے پاکستانی انڈین لوگوں کا، اور یہاں یہ بعض لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہوئے، جو باقاعدہ ایک اسپیشل ڈیزائن رکھا۔ بہرحال میرا ہو گیا، اس کا ہو گیا، سارے کا ہو گیا۔ اب سب نے اپنا پڑھا ہوا مولوی صاحب کے سپرد کر دیا۔ اب آگے جتنا پروسیجر ہے وہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ DHL والے، ناس والے، یہ جتنے بھی ہیں وہ مولوی صاحب کے کنٹرول میں ہیں۔ اب ان کے ذریعے مولوی صاحب یہ آگے بھیجیں گے، وہ کہتے ہیں جی اب مولوی صاحب اس کو آگے پہنچائیں گے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ کمپنیاں جو مولویوں نے کھول رکھی ہیں، ایسا کہیں قرآن و سنت میں سے نظر نہیں آتا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اور میری اس کے ساتھ آخر وقت میں بات نہیں ہو پائی، اور مجھے امید ہے کہ اگر میری بات ہوتی تو وہ مجھے کچھ صدقہ کرنے کا کہتی۔ صحابی کا اپنی ماں کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ اگر مجھے ملاقات کا، بات چیت کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کا مجھے کچھ کہتی۔ میں چاہتا ہوں کہ صدقہ کروں، میرے پاس ایک باغ ہے، اگر میں وہ باغ ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں تو میری ماں کو ثواب جائے گا، آپ نے فرمایا جائے گا۔ قرآن کریم ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، ایصال ثواب کے لیے صحابی نے کہا کہ باغ اللہ کی راہ میں ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں، ثواب جائے گا، آپ نے فرمایا جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ نہ وہاں آپ نے کہا کہ پہلے یہ باغ میری ملک کرو، میں تمہاری ماں کو بھیجتا ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہاں سے چلتی نا۔ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہمارے بنایا ہوا ہے، یہ سسٹم غلط ہے۔ اور پھر باقاعدہ ہمارے یہاں یہ طے ہے کہ بریانی اور بوندی اور مٹھائیاں رنگ برنگی اور جو کچھ آج کل ہے وہ سارا اس تقریب میں ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہاں آپ لوگوں نے کہیں سنا ہے، دیکھا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اسپیشل علاقہ ہے دنیا میں جہاں بدعات پیدا ہوتی ہیں، پتہ نہیں زمین سے اگتی ہیں، اور لوگ اس پہ چلنا شروع ہوتے ہیں۔ وہاں یہ بنایا گیا طریقہ اور وہیں چل بھی رہا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ جس طبقے میں یہ بدعات ایجاد کی جاتی ہیں اور یہ خاص طور پر چل رہی ہیں، اس طبقے کے سب سے پہلے بانی، یعنی اس مسلک کو بنیاد دینے والے، اس مسلک کے جو بانی ہیں وہ ہیں
فاضل بریلوی احمد رضا خان، احمد رضا خان فاضل بریلوی جو اصلی اہل سنت کے امام ہیں، اصلی وہ ہیں، وہ 2 نمبر کہتے ہیں دیوبندی، 2 نمبر ہیں، وہ بھی حنفی لیکن وہ 2 نمبر اہل سنت، اصلی اہل سنت والجماعت احمد رضا خان کی پارٹی۔ ان کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ اس طرح قرآن خوانی کرنا گناہ ہے اور مرید سارے کے سارے کروا رہے ہیں۔ یہ پیر کی کیا بات مانتے ہیں اور کیا بات چھوڑتے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ لکھتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں یہ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کروانے والا بھی گناہ گار ہے، کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر اجرت پر، لفظ درمیان سے رہ گیا، اجرت پر قرآن خوانی کرنے والا، اجرت پر بھی قرآن خوانی ہوتی ہے نا، آدمی مر جائے، ہمارے علاقوں میں کہیں کہیں یہ دیکھنے میں آیا کہ قبر پہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور حافظ صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 دن وہ مسلسل اس ٹینٹ میں قرآن مجید پڑھتے رہیں گے قبر والے کے لیے۔ اب حافظ صاحب لکڑی کے تو ہیں نہیں کہ وہاں رکھے تھے اور اٹھا کے لے آئیں گے، وہ گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ہو سکتا ہے بیوی بچے ہوں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ طے کریں گے کہ 40 دن میں وہ کیا لیں گے۔ یہ ہے اجرت پر قرآن خوانی، دونوں گناہ گار۔ کہا گیا کہ اگر اجرت طے نہ ہو، یعنی اس طرح کا مسئلہ نہیں بلکہ تھوڑے سے ٹائم میں یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا، اگر ایسا ہو تو احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو، یا جیسے کہ معروف ہے، اگر یہ معروف و معلوم ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شرینی بٹے گی تو یہ بھی اجرت ہے اور یہ بھی دونوں گناہ گار ہیں۔ آج کہیں کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ قرآن خوانی ہوئی اور لوگ السلام علیکم کر کے جزاک اللہ خیر کر کے نکل آئے؟ ایسی جگہ کہیں ہے کوئی؟ شیرینیاں بڑھتی ہیں، بریانیاں کھلائی جاتی ہیں اور ہر طرح کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، بھائی اتنے آ کے کام کاج چھوڑ کے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے گئے ہیں، تو یہ اجرت پر قرآن خوانی کرنا قطعاً جائز نہیں، بلکہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اسرائیلی روایات کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ان روایات سے حجت قائم کی جا سکتی ہے؟ اسرائیلی روایات سے حجت قائم نہیں ہوتی، اور اسرائیلی روایات کہتے کس کو ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، پہلی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں واقعات، آج تو وہ ظاہر ہے کہ اصل حالت میں ویسے نہیں چیزیں ملتی، لیکن اگر کبھی کوئی چیز، کوئی واقعہ اس سے ملتا ہے، اس کو مفسرین کرام نے جہاں جہاں استعمال کیا، آج تحقیق کے دور میں ان کو نکالا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں ان کے زمانے میں کیا واقعات پیش آئے، کیا باتیں پیش آئیں، ان کی شریعت میں کیا احکام تھے، کیا ہم اس کے پابند ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا ورقہ ہاتھ میں آ گیا، پڑھنا شروع کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا غصے سے۔ صحابہ نے کہا، عمر، دیکھتے ہی فوری طور پر کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو بس ایسے پڑھ رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے، بس ایسے پیپر ہاتھ میں آ گیا، پڑھنے لگ گیا۔ تو آپ نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بہت ہمارے لیے عبرت ناک ہیں۔ لو کان موسیٰ حیًّا، آج اگر کبھی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یا زندہ ہو کے آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو۔ تم یہ کتاب پڑھ رہے ہو، موسیٰ خود بھی آ جاتے تو میری اتباع کے کرتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلی کتابوں کے جو کچھ بھی ہے ہمارا اس پہ کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت کے طور پر معلوم ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال قربانی کرتے رہے۔ ہمارے لیے سنت ہو گئی یا نہیں؟
بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھا ہوگا، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کی سنت کے طور پر یہ قربانی پہنچی، ہم قربانی کرتے۔ لیکن اسرائیلی روایت، کہانیاں، قصے بڑے عجیب و غریب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اتنی گھٹیا قسم کی باتیں اور کہانیاں لکھی گئیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے بارے میں زنا کاری تک کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب ان باتوں کو کیسے مانا جائے گا؟ انبیاء کرام کی شان کے خلاف چیزیں ہیں، اسرائیلی روایات میں مل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیلی روایت پڑھو، نہ ان کا رد کرو، نہ ان پہ ایمان لے آؤ، یعنی پڑھ لیا بات ختم ہو گئی۔ اسرائیلی روایت کی حد یہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں حق کا توکل ہی کا لفظ مذکور ہے، لہذا اس حدیث کی روشنی میں اللہ پر توکل کا کیا حق ہے؟ اللہ پر توکل کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا جائے کہ روزی دینے والا وہ ہے یا نہیں؟ روزی دینے والا وہ ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں، توکل یہ صحیح ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقا توکل ہی، اگر کوئی لو توکل تم علی اللہ حقا توکل ہی، اگر تم اس طرح توکل کر لو جو توکل کا حق ہے، تو اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ پرندے جتنا توکل بھی کر لو، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے گھر میں آتا ہے، یہ پرندے کے بارے میں توکل، اتنا بھی کر لو۔ اب توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھو اور گھر میں بیٹھ جاؤ، بھی آئے گی روزی آئے گی، کمپنی والے تمہارے گھر میں تنہا چھوڑ کے جائیں گے، تمہارے بینک میں تنہا اترتی رہے گی، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا بہترین مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایک آدمی مسجد کے سامنے لا کے اونٹ بٹھا کے مسجد میں داخل ہو گیا، دیکھا کہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا گھٹنا باندھا ہوا نہیں، یعنی ابھی تھوڑی دیر میں بیٹھ کے تھک جائے گا، اٹھ جائے گا، اٹھا تو جدھر منہ آئے گا نکل جائے گا، نماز پڑھ کے یہ مسجد سے نکلے گا تو اونٹ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ کہے کہ میں نے اللہ توکل چھوڑا تھا، اب اونٹ کو کیا معلوم ہے کہ تم اللہ توکل کیا چھوڑ رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کے اونٹ کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کہا، اے اقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یعنی اپنی سی محنت، اپنی سی ترکیب، اپنی سی جو آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کے بس میں ہے، وہ پہلے کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ گھر سے نکلو روزی کی تلاش میں اور توکل اللہ پہ رکھو کہ روزی اللہ دے گا، لیکن گھر سے تو نکلو۔ آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں، اس کو کہا گیا تواکل، یعنی توکل کے نام پر سست ہو کے بیٹھ جانا۔ اہل یمن حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہاں سے اپنے ساتھ کوئی خرچہ نہیں لایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ کی توکل پہ جاتے ہیں، اور راستے میں آتے وہ جو تھوڑا بہت ہوتا وہ ختم ہو جاتا، مکہ میں آ کے مانگتے پھرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ رد کیا کہ یہ توکل نہیں ہے، اپنی تیاری کر کے اخراجات پورے لے کے جاؤ، اب اللہ کی ذات پر توکل کرو کہ یہ پیسے کافی ہو جائیں گے، اللہ خیریت سے ہمارا حج کروائے گا، واپس لائے گا۔ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کسی کو کیا معلوم ہے واپس آئے گا نہیں آئے گا، حج پر پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا۔ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک جو کر سکتا ہے کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ اقلھا ثم توکل اللہ، پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ میری کمپنی میں ایک غیر مسلم شخص نے خودکشی کر لی، اس کے ساتھ رہنے والے شخص نے میت کے قابل استعمال چیزوں کو پھینک دیا، کیا ان چیزوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ اگر زیادہ بہتر یہ تھا کہ غیر مسلم ہے، اس نے خودکشی کی ہے، آخر اس کے وارث ہوں گے، اس کے متعلقہ لوگ ہوں گے، یہ حق اس کے اپنے وارثوں کا ہے کہ جو قابل استعمال اس کی چیزیں بچ گئی ہیں اس کے وارثوں کے فرقہ میں تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ وارثوں کا پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، ہمیں اس کا آگا پیچھا کچھ معلوم نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پھینک دو۔
ان قابل استعمال چیزوں کو کہیں بھی کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو ثواب اس لیے دے گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو ضائع ہونے سے بچایا، کسی کے استعمال میں دے دیں، اٹھا کے لے کے گئے، محنت کی، یا آپ جہاں وہ آدمی مرا ہے وہی جو لوگ ہیں وہ استعمال کر لیں، ان کو پھینک دیں، ضائع کر دیں، کپڑے ہیں جلا دیں، یہ کوئی معنی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹیشو اور صابن وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری کمپنی میں اسے گھر میں لے جانے کی پابندی ہے، تو کیا گھر پر ان چیزوں کا؟ اب یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ گھر میں لے جانے کی پابندی ہے، اب بھی اگر گھر میں لے جا کے استعمال کریں تو پھر بڑی جرت ہے نا۔ کسی دن کمپنی والا کوئی متعلقہ آدمی گھر میں چائے پینے آ گیا، دیکھا کہ یہ تو ہماری کمپنی کا ٹیشو ہے گھر میں، تو پھر جو چاند تارے نظر آئیں گے دن کے وقت وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امانت کو امانت ہی سمجھیں، کمپنی میں یوز کے لیے دیے ہوئے ہیں، وہاں آپ ایک ٹیشو کی بدلے 4 بھی لگا لیں گے تو چلے گا، یعنی ایک ٹیشو سے کام چل جاتا ہے نا۔ آپ 4 نکال لیجئے، یہاں استعمال کے لیے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں تو ایک ٹیشو کر کے لگاتے ہو، جاتے ہوئے پورے 150 ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کے لے گئے، تو یہ گھر میں جا کے اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ امانت میں خیانت ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، صلی قبل ان تصلی علیک، نماز جنازہ، تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی مرنے سے پہلے، مرنے بعد تمہاری نماز پڑھی، جنازہ پڑھا جائے گا۔ نماز تمہاری پڑھی جانے سے پہلے اپنی نماز پڑھ لو، یعنی نماز پڑھا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ صرف تمہارے جنازے پہ لوگ ہی تم پہ نماز پڑھیں، تمہیں نماز کی توفیق نہ ہو۔ لیکن اگر ایک آدمی پکا بے نماز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لفظ پکا نہیں نکالنا چاہیے، اگر پکا بے نماز ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اور اگر پکا بے نماز نہیں بلکہ کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، کبھی جمعہ پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، یعنی حالت اس کی اس طرح کی ہے، تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خاص طور پر اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اور بھی زیادہ اس کے لیے حق ہے۔ کیا جان بوجھ کر 1 یا 2 وقت کی نمازیں ترک کر دینا کفر ہے؟ یہ کفریہ فعل ہے، 1 وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، لیکن کہیں کہ آدمی کافر ہو گیا، 1-2 وقت کی نماز ترک کی، اس نے کفریہ عمل کیا اور دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج کچھ نصارہ نے ایک شخص کی سالگرہ منائی، مجھے کھانے کی پیشکش کی گئی، میں نے کھایا تو نہیں، لیکن انہیں یہ سوچ کر اس کے ناجائز ہونے کی بات نہیں بتائی کہ شاید یہ لوگ اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں۔ کہیں آپ کا کھانے کو جی چاہتا ہوگا، آپ نے کہا کہ میں پہلے ہی بتا دوں۔ آپ اتنا اس قسم کی مربت میں نہ جائیں، کیونکہ اسلام یہ بھی کیا چاہتا کہ آپ دوسرے کو دعوت دینے کے لیے پہلے وہاں اس کے ساتھ جا کے شرکیہ یا غلط کام کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو توحید کی دعوت دینی ہے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ پہلے بعد آدمی جا کے شرک بھی کرے۔ مزار پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کو روکنا ہے، تو کیا پہلے جا کے اپنا سر ٹیکے مزار پہ اس کے بعد روکنا شروع کرے گا؟ نہیں، اچھے طریقے سے خیر خواہی اور نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا اور اچھے انداز سے کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو خود اپنا لیں یا اس کے غلط کام کو غلط بھی نہ کہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن۔ اب یہ منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو جائز نہیں ہے وہ منکر ہے۔ سالگرہ جائز ہے، یہ آپ کرتے ہیں الگ بات ہے، جائز ناجائز کا فتویٰ تو آپ دیں نا۔ سالگرہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں سے آئی، کافروں سے آئی، جیسا نصارہ کا لفظ لکھا ہے کہ نصارہ ہی سالگرہ کر رہے تھے اور انہوں نے کھانے کے لیے کچھ بھیج دیا۔ اب اس چیز کا کھانا بھی جائز نہیں ہے،
کیونکہ وہ ایک غلط کام کے نتیجہ میں کھانا تیار ہوا، منگوایا گیا، وہاں تقسیم کیا گیا، نہ کھائیں. اور بہت اچھا بلکہ ضروری ہے کہ لانے والے کو اچھے طریقے سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسا رنگ اختیار کریں کہ وہ آپ سے بھی متنفر ہو جائے اور اسلام سے بھی متنفر ہو جائے. اچھے طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت و دانائی سے اور بہتر خیر خواہی سے. ایک سوال لکھا ہے کہ کیا حمل کو روکنے کے لیے کاپرٹی یا لوپ کا کچھ میرا خیال ہے حمل کو روکنے کے لیے کوئی چیز جو ہے استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اگر تو حمل کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمارے 2 بچے ہو گئے ہیں، بیٹی اور بیٹا ہو گئے ہیں، ہمارا گھر پورا ہو گیا، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا فیملی مکمل ہو گئی ہے. اگر اس نیت سے کہ فیملی مکمل ہو گئی، اب کافی ہے، زیادہ بچے ہو گئے، کہاں سے پڑھائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، اگر اس نیت سے کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پڑھائی کے لیے پیسے فیسیں مہیا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ ان 2 بچوں کی روزی کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ نے یہ لکھوا رکھا ہے کہ ان کی روزی ہم ضرور لائیں گے؟ 2 بچے پیدا ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ خود اب بچوں سے بھی زیادہ محتاج ہو گئے. ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ کیا وہ آدمی اس طرح کی سوچ سامنے رکھے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے، مثال کے طور پر عورت میں کوئی ایسی بیماری آ گئی، اس کو ڈاکٹروں نے 2 عادل ڈاکٹروں نے، نیک مسلمان قسم کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر یہ عورت دوبارہ پریگننٹ ہوئی تو یہ مر جائے گی. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ اب لوپ یا جو کچھ بھی یہاں لکھا ہوا ہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے حمل کو روک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 2 مسلمان ڈاکٹر ہوں. پہلی بات یہ کہ مسلمان اور ایک بقلم خود مسلمان نہ ہوں، یعنی مسلمان ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتے، انہیں دین کا پتہ نہیں، یورپ امریکہ وغیرہ سے پڑھ کے آئے اور دین سے دور ہیں، اس قسم کے ڈاکٹروں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. 2 مسلمان صحیح قسم کے ڈاکٹر اگر وہ کہہ دیں کہ اس کی جان کا خطرہ ہے تو اس قسم کے عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کر لیں. ایک سوال رہ گیا ہے، اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کسی دوسرے موقع پہ دیں گے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.